بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب کا شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کے روح رواں ہیں اور یہ پروگرام انہوں نے ترتیب دیا۔ اور ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کا ذکر ہوا تو میں بتاتا چلوں کہ وہ پی ایچ ڈی میں میرے سپروائزر، اور دوسرا آپ نے قلت تعداد کا ذکر کیا تو یہ تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، کم از کم اس سے تو زیادہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہوئے کہا لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ علی اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یا والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ مولانا محمد علی جوہر کا خطاب تھا ایک جگہ پہ، تو بہت خلقت تھی، تو خطاب ختم ہوا، لوگ چلے گئے، تو وہاں پہ وہ اسٹیج کی سیڑھیوں میں ہی بیٹھے اپنے نوٹس جو ہیں وہ سنبھال رہے تھے کہ ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آیا۔ اس زمانے میں یہ ویڈیو ریکارڈنگز وغیرہ تو نہیں تھی، تو وہ آ کے پوچھتا ہے کہ مولانا جوہر کا خطاب تھا، ہو گیا کہ ابھی ہونا ہے؟ کہ وہ تو ہو گیا، تو وہ رونے لگ گیا، بہت دور سے آیا تھا اپنی بسیں بدل کے کہ میں تو وہ سننے آیا تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ میں نے وہ سنا ہے، تم بیٹھو میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے۔ وہ ابو نے بتایا کہ وہ تقریباً 2 گھنٹے کی تقریر تھی، تو مولانا نے اس دیہاتی کے سامنے وہ ریپیٹ کی تقریر، اور ساری تقریر اس کو دوبارہ سنائی، اور پھر وہاں سے وہ گئے، وہ خوش ہو کے گیا کہ بھائی اس بندے نے تقریر یاد کی ہے اور مجھے سنائی، جبکہ وہ خود تھے۔ تو بہرحال مجھے کبھی یہ شکوہ نہیں ہوا کہ تعداد کم ہے، اگر آپ میں سے ایک بندہ یا ایک بندی ہوتی تو تب بھی میں اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ سے بات کرتا۔ آپ تشریف لائے ہیں اور تشریف لائی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ موضوع جیسا کہ برادر محترم ڈاکٹر لنگڑیال صاحب نے بتایا ہے، دور حاضر کے چیلنجز اور علوم اسلامیہ کے طلباء کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو کچھ نہ کچھ علم دیا ہے۔ چونٹی سے بے شک آغاز کر لیں، چونٹی کے پاس بھی نیچرلی کچھ علم ہوتا ہے، پرندوں کے پاس علم ہوتا ہے، جانوروں کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو وسعت علم کی انسان کو دی ہے اور جو ترقی علم میں اس کو دی ہے اور صلاحیت دی ہے کہ اس علم سے کس طرح اس نے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، تو یہ اسی کے حق میں آئی، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں پر برتری دی ہے، اور آپس میں بھی جو برتری ہے ایک کو دوسرے پر، وہ بھی علم کی وجہ سے ہے اور تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ ایک مقام پہ سورہ زمر میں آتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ یا پھر برتری کا ایک پہلو تقویٰ ہے جو سورہ حجرات میں ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم نے جو اللہ کے نزدیک معزز ترین ہے وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہمارا جو دین ہے اسلام، اس کا سب سے بڑا دشمن کفر نہیں ہے، جہالت ہے۔ اسی لیے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، زمانہ کفر تو نہیں کہتے، کیونکہ جو ہی علم کی روشنی آئی ان لوگوں پہ، حق واضح ہو گیا تو وہ اسلام میں داخل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدیوں سے ہمارا جو نظام تعلیم آ رہا تھا اس میں دین کی اور دنیا کی تعلیم اکٹھی تھی، ایک حسین امتزاج ہم دیکھتے ہیں دنیاوی تعلیم میں اور دینی تعلیم۔
یا آپ کو غزالی، فارابی، ابن سینا، ابن رشد، کندی، کسی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ فلسفی بھی ہوتا ہے، طبیب بھی ہوتا ہے، ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے، ماہر ریاضیات بھی ہوتا ہے، فلکیات، یعنی ایک بندہ ہے اس میں اتنے علوم، مفسر بھی ہوتا ہے، فقیہ بھی ہوتا ہے۔ میرے تعارف میں آپ کو بتایا گیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، تو میں کلیت الشریعہ میں پڑھا، اور فقہ میں جو کتاب اس میں سلیبس میں لگی ہوئی تھی وہ علامہ ابن رشد کی تھی۔ ابن رشد جو ہیں ان کی اصل پہچان فلسفہ ہے، لیکن ان کی جو کتاب ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، یہ ہم نے سبقاً پڑھی، اور یہ چاروں مذاہب پہ ہے، فقہ پہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ استعمار آ گیا، انگریز نے ہم پر قبضہ کر لیا، مغربی جو طاقتیں ہیں وہ چڑھ دوڑیں۔ تقریباً 150-200 سال پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے اوپر ایک نیا نظام تعلیم مسلط کر دیا، اور دینی تعلیم کا ایک دھارا بہنے لگا، دنیاوی تعلیم کا دوسرا دھارا بہنے لگا۔ یہ دونوں جو تھے متوازی دھارے تھے جو آپس میں نہیں ملتے تھے، اور اس کا جو مسئلہ تھا جو بطور چیلنج کے ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ جو دینی علوم کے طلباء و طالبات تھے ان کے پاس دنیاوی مسائل کا اور چیلنجز کا حل موجود تھا۔ قرآن ان کے سینوں میں ہے، سنت کا مطالعہ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ دنیا کے جو جدید مسائل ہیں اور چیلنجز ہیں وہ ہیں کیا۔ اکانومی میں کیا چیلنجز ہیں، بینکنگ میں کیا چیلنجز ہیں، ٹیکنالوجی کے کیا چیلنجز ہیں، کیا اخلاقیات کے حوالے سے اس کے چیلنجز ہیں، وہ نہیں پتہ۔ وہ طلباء اور طالبات جو ماڈرن سائنسز میں پڑھ رہے ہیں ان کو ان چیلنجز کا پتہ ہے، ان کا ایکسپوجر جو ہے دنیا میں وسیع ہو جاتا ہے، باہر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہاں بھی ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں۔ اپنی زبان تو ہے ہی، پنجابی، اردو یہ تو ہے ہی، پشتو یا سندھی یا سرائکی یہ بھی آ جاتی ہیں از خود، لیکن ساتھ میں انگلش کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی فرینچ پڑھ رہا ہے، کوئی جرمن پڑھ رہا ہے، تو باہر کا ایکسپوجر بھی ہے۔ تو انہیں دنیا کے جو جدید مسائل ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا ان کے پاس حل ہے؟ حل نہیں ہے۔ حل کن کے پاس ہے؟ ان طلبہ و طالبات یا علماء جو علوم اسلامیہ میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ دونوں دھارے آپس میں مل نہیں رہے، ایک حل لے کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارے نظام تعلیم کا سب سے بڑا چیلنج ہے جو ہمیں اور آپ لوگوں کو فیس کرنا ہے، کہ ہم اپنے نظام تعلیم کی اس طرح اصلاح کریں جیسے وہ 200 سال پہلے تھا، کہ اس میں آپ عالم دین بھی بن رہے ہیں اور آپ ماڈرن سائنسز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو دنیا کے مسائل کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور آپ ان مسائل کے حلول کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ پہلا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ ہم سے یہ جو ہمارا مسخ شدہ نظام تعلیم ہے اس پر بھی راضی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو بھی چینج کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ تعلیم برائے تعلیم دیں، تعلیم برائے دین نہیں ہونا چاہیے، تعلیم برائے تبدیلی ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی تعلیم نہ ہو کہ آپ اسٹوڈنٹ کو ایک کمٹمنٹ دے دیں اپنے دین کے لیے، مرنے کی، جینے کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک چیلنج ہے، اور اس میں مغرب کافی حد تک کامیاب ہے۔ میں والد صاحب کی ہی تقریر سن رہا تھا اس موضوع پہ، انہوں نے بتایا کہ یہ جو لاہور میں FC کالج ہے، فورمن کرسچن کالج، اس کے کوئی سابقہ پرنسپل تھے ڈاکٹر UN، ان سے ان کے باسز نے پوچھا کہ بھئی تم نے ہمارے اربوں ڈالر خرچ کروا دیے ہیں، تو کتنے عیسائی تم نے بنائے؟
اس نے کہا یہ تو ہمارا مشن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو عیسائی بنائیں، ہمارا جو مشن ہے اس میں تو ہم کامیاب ہیں۔ تو ان کے باسز نے پوچھا کہ اچھا تو کیا مشن ہے تمہارا؟ اس نے کہا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان کو مسلمان نہ رہنے دیں، تو اس میں ہم کامیاب ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ باقی اس مشنریوں کا کام ہے وہ ان کو عیسائی بناتے پھریں، وہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا چیلنج ہے کہ مغرب کی طرف سے ہمیں جو افکار کی ایک یلغار ہے اس کو کس طرح روکنا ہے۔ مغرب کس طرح ہمارے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، ہمارے قرآن کی اوتھینٹسٹی میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، ہمارے احادیث میں کس طرح وہ نوجوانوں کو خاص طور پہ کہ بھئی یہ سند کیا ہوتی ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اور وہ جوں کی توں آپ تک پہنچ گئی، یا آپ کے بقول اللہ نے کہی اور جوں کی توں آپ تک پہنچ گئی۔ اس طرح وہ دلوں میں شک پیدا کرتے ہیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے، ان پر اعتراضات کریں گے، یا اسلام کے کچھ احکامات کو ڈسکس کریں گے، اسلام کا جو تصور جہاد ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ جہاد نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کو ڈسکس کریں گے، حقوق نسواں کو ڈسکس، یعنی اس طرح کے وہ ایشوز جو ہیں اس انداز میں پیش کریں گے کہ ہمارا جو نوجوان ہے، خاص طور پہ جو ماڈرن سائنسز کا طالب علم ہے، وہ بہک جائے۔ جب وہ وہاں سے پڑھ کے آتا ہے تو اسے اپنے ماضی پر ایک شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ اسے اپنے علماء جو ہیں وہ خونخوار لگتے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد ہے، ہر داڑھی والا اس کو دہشت گرد لگتا ہے۔ تو ایک عجیب وہ نفرت کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کو مسجد سے نفرت ہوتی ہے، اس کو مولوی سے نفرت ہوتی ہے، اس کو اہل دین سے نفرت ہوتی ہے، اس کو خاتون ہے تو اس کو حجاب سے نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت طاقتور لہر چل رہی ہے مغرب کی طرف سے، اور مغرب اس میں بہت حد تک کامیاب ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ پھر ایک چیلنج ہے جس کو ہم لادینیت کہتے ہیں۔ لادینیت کا کیا مطلب ہے؟ لا کا مطلب ہے نہیں، اور دینیت کا مطلب ہے کہ آپ دیندار بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین سے خارج ہو جائیں۔ لادینیت بھی دراصل مغرب کی پیداوار ہے۔ ان کے ہاں ایک تحریک چلی جدیدیت کے نام سے، ماڈرنزم کے نام سے۔ یہ تقریباً قرون وسطیٰ کی بات ہے۔ قرون وسطیٰ کس کو کہتے ہیں؟ 13ویں 14ویں صدی جو ہے یورپ میں نئی نئی تحریکیں وہاں چلیں، چرچ کے خلاف مارٹن لوتھر کی تحریک چلی، تو اس میں جدیدیت بھی ایک تحریک ہے۔ بیسیکلی وہ مذہب بیزاری کی تحریک تھی، کیونکہ ان کا جو مذہب ہے وہ سائنس کا مقابلہ نہیں کر پایا، عیسائیت۔ لیکن الحمدللہ ہمارا جو دین ہے اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو سائنس کی مسلمہ حقائق ہیں وہ دین سے ٹکراتی ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ مسئلہ دیکھا عیسائیت کے ساتھ تو اس کو انہوں نے جنرلائز کر دیا تمام ادیان پہ کہ بھئی کوئی دین اس قابل نہیں ہے کہ وہ سائنس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو یہ بیسیکلی جدیدیت تھی، ماڈرنزم، اور اس سے پھر لادینیت نے جنم لیا۔ لادینیت کیا تھی؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ اسٹیٹ افیئر نہیں ہونا چاہیے۔ دین کو مسجد تک یا مندر تک یا چرچ تک محدود ہونا چاہیے، یا دین جو ہے وہ دینی درسگاہوں تک رہے، اس میں محدود رہے، اس سے باہر نہ نکلے، حکومت کے ایوانوں میں نہ آئے، معیشت میں نہ آئے، سود جو ہے ویسے کا ویسے چلے، ہماری سیاست جو ہے ویسے کی ویسے چلے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے نماز پڑھیں، پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا نہیں جی چاہ رہا تو نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دس از یور پرسنل میٹر۔ تو یہ بیسیکلی لادینی ہے، اس لادینیت ہے۔ اس میں آپ بڑے بڑے ادارے بناتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے بناتے ہیں، اور جبہ و دستار ہوتا ہے، اس میں تخصص بھی ہوتا ہے،
لوگ نکل رہے ہیں فارغ التحصیل، کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو، لیکن جو ہی آپ بات کریں گے کہ بھئی یہ جو نظام ہے اس کو ہم اسٹیٹ لیول پر لائیں، اس کو ہم معاشرے پر نافذ کریں، تو تب انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ حد ہے، یہاں تک آپ رہیں، اس سے آگے نہ آئیں۔ اور یہ ان کی بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ، بائبل میں ایک کتاب ہے مارک، اردو میں اس کو مرقس کہتے ہیں، 4 کتابیں ہیں جو اس وقت انجیل ہے، بائبل میں تو دونوں ہیں، توریت بھی ہے انجیل بھی ہے، توریت کو وہ عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، انجیل کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ جو عہد نامہ جدید ہے جس کو ہم انجیل کہتے ہیں، اس میں 4 کتابیں ہیں، ایک ہے مارک یا مرقس، اس کے باب نمبر 12 کی 17ویں آیت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے give to God what is due to God and give to Caesar what is due to Caesar، کہ جو حق خدا کا ہے وہ اس کو دو، اور جو حق بادشاہ سلامت کا ہے، قیصر روم کا ہے، وہ اس کو دو۔ یعنی خدا کا حق جو ہے وہ چرچ تک ہے۔ the moment you step out of the church now بادشاہت شروع ہو جاتی ہے، اب آپ نے مزید حدود نہیں پھلانگنی، اب آپ نے بادشاہ کا کہنا ماننا ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے اس کو لادینیت کہتے ہیں، کہ آپ نے دین کو اپنی ذات تک، اپنی درسگاہ تک، اپنی عبادت گاہ تک محدود رکھنا ہے، محصور کر دینا ہے، اس کو معاشرے پر نافذ نہیں کرنا، اس کو حکومتی لیول پر نہیں لانا۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کو فیس کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لادینیت کی کوکھ سے پھر الحاد نے بھی جنم لیا ہے۔ الحاد کیا ہوتا ہے؟ جی، الحاد کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے راستے سے ہٹ جانا۔ جیسے ایک ضعیف حدیث ہے، صحیح نہیں ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کے لحد تک، قبر تک۔ لحد جو ہے قبر ہوتی ہے، لیکن یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، قبر اور ہوتی ہے، لحد اور ہوتی ہے۔ قبر میں جو ہے آپ سیدھا کھودتے ہیں، اور لحد میں آپ نیچے جا کے سائڈ پہ کھودتے ہیں، ٹیڑھا ہو جاتے ہیں، تو دیٹ از الحاد، کہ آپ ڈیویٹ کر گئے۔ الحاد لٹرلی مینز ڈیویشن، آپ یعنی ہاں آپ جو ہیں بالکل ٹیڑھے ہو گئے۔ تو جو ٹیڑھا ہوتا ہے اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ملحد ہوتا ہے۔ لیکن جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہی ہے، جیسے آپ نے بتایا، کہ اس میں خدا کا انکار ہوتا ہے، تمام مذاہب کا انکار ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا، بس وہ کہتا ہے کہ جو میری عقل کہہ رہی ہے وہی صحیح ہے۔ تو یہ بھی لادینیت کا ایک فتنہ ہے، اس کا بھی ہمیں بطور چیلنج مقابلہ کرنا ہے۔ یورپ کی یہ جو تہذیب ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبصورت نظم ہے، اس کا عنوان ہے، صرف 1907 لکھا ہوا ہے یا 1908 لکھا ہوا ہے ایسے، ہاں شروع اس طرح ہوتی ہے: سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ پھر کہتے ہیں تمہاری تہذیب، اہل مغرب کو مخاطب ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ بہت خوبصورت نظم ہے، آپ پڑھیں اس کو جنہوں نے نہیں پڑھی۔ یا ایک اور شعر ہے، وہ بھی علامہ اقبال کی طرف منسوب ہے، مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا: اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ ہاں علامہ صاحب کے، اچھا۔ تو یہ ایک چیلنج ہے آپ کے سامنے، ہر اس طالب علم اور طالبہ کے سامنے جو علوم اسلامیہ میں تخصص کر رہے ہیں۔ ایک اور چیلنج ہے یہ ہمارا میڈیا۔ میڈیا میں کیا ہے؟ ٹی وی ہے، اس کے مختلف چینلز ہیں۔
سچی بات ہے کہ کبھی آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ کتنے بے حیائی سے آلودہ ہیں. اور یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں اور اس میں اسکریننگ کریں، ان کو چن کے دیں کہ یہ کارٹونز دیکھنے کے نہیں ہیں اور یہ دیکھنے کے ہیں، کیونکہ ہم تو ایسے کرتے ہیں. پھر میڈیا کے اندر سوشل میڈیا ہے، یہ اس سے بڑی بیماری ہے. سوشل میڈیا میں جو سب سے طاقتور ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں کہ وہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے. موبائل فون ہے آپ کا. اس نے کتنی چیزوں کی اہمیت کو کم کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے. لینڈ لائن ٹیلی فون ہے، ختم. آپ کی گھڑی ہے، ختم. آپ کا کیلنڈر ہے، ختم. آپ کے پاس ٹارچ ہے، ختم. کیلکولیٹر ہے، بہت سی چیزیں. ٹی وی بھی بعض لوگ اسی پہ دیکھتے ہیں، کمپیوٹر کے طور پر بھی اسی کو استعمال کر رہے ہیں. کتنے معاشرتی نقصانات ہیں جس کا یہ سبب بن رہا ہے. بہت سے خاندان تباہ ہوئے ہیں اس سے کہ نہیں ہوئے. کیا یہ ہمارے حافظے پر اثر انداز کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا یہ ہمارے تعلقات کو خراب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی اس انتظار میں ہے کہ میاں صاحب کب فارغ ہوں موبائل سے تو مجھ سے بات کریں. میاں صاحب لگے ہوئے ہیں، ان کی جو اسکرولنگ ہے وہی ختم نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ بیوی چڑھ کے جا کے سو جاتی ہے. تو یہ خاندان جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. اس کے جسمانی نقصانات ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اگر بیٹھے ہیں اس کے سامنے تو آہستہ آہستہ یہ آپ کی ویژن کو خراب کرتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کے سامنے کئی گھنٹے بیٹھے رہیں تو انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کس پوز میں بیٹھا ہے. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ جاتا ہے، گردن کی جو ہے اس کی ہڈی اس میں گیپ آ جاتا ہے. اور اگر بچے دیکھتے ہیں 6-7 سال کی عمر سے پہلے تو ان کا جو دماغی توازن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کئیوں کو فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس سوشل میڈیا کے حوالے سے احتیاط نہیں کرتے اور اس ہتھیار کو جو اتنا بڑا عفریت ہے بطور چیلنج کے نہیں لیتے تو یہ نہ صرف یہ کہ ہماری تہذیب کو خراب کر رہا ہے بلکہ یہ ہماری نسل کو بھی تباہ کر سکتا ہے. ایک بہت بڑا چیلنج جو اسلامیات کے طلبہ و طالبات کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا. ہمارا دین جو ہے وہ دین دعوت ہے. ہم نے اگر اس دین کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے کوئی نیت ہونی چاہیے نا، کوئی ارادہ ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ میں اس لیے اس میں تخصص کر رہا ہوں، اسپیشلائز کر رہا ہوں. فرض کریں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے یہاں سے فارغ ہو کے امریکہ میں یا فرانس میں یا جرمنی میں تبلیغ کرنی ہے تو وہاں جا کے آپ اردو میں تبلیغ تو نہیں کریں گے، نہ پنجابی میں کریں گے، نہ سرائکی میں کریں گے. آپ کو تو پھر وہاں کی زبان سیکھنی ہوگی. اور یہ سیرت طیبہ سے ہمیں سبق ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ تم عبرانی سیکھو اور سریانی سیکھو کیونکہ مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں ہے، وہ میرے خطوط کو تبدیل کر سکتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے 15 دن میں عبرانی سیکھی، 15 دن میں سریانی سیکھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عربی میں بتاتے تھے تو میں عبرانی میں لکھتا تھا اور انہی کی زبان میں ان کو میں خط بھیجتا تھا. تو کیا ہمیں اس سنت پہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ بیسیکلی چیلنجز ہیں. آخر میں ذمہ داریاں بتا دیتا ہوں. ایک ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم اپنا ہدف مقرر کریں، بہت واضح ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ میری طبیعت کیسی ہے، میرا رجحان کیسا ہے، میرا شوق کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اس میں آپ اساتذہ سے، اہل دانش سے، ماہر نفسیات سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. ماہر نفسیات کے پاس صرف وہ نہیں جاتا جو پاگل ہو، یعنی نارمل بندہ بھی جا سکتا ہے کہ بھئی آپ مجھے ذرا جج کریں، میرے ساتھ بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ میرے جو ایمبیشنز ہیں وہ کس طرف ہیں. وہ آپ کو بتا سکتا ہے.
اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. باہر جانا ہے تو آپ زبان سیکھیں, یہیں پہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو مزید جد و جہد کرنی ہے. ایک مسلمان طالب علم یا طالب علم جو نہ صرف یہ کہ مسلمان ہے بلکہ علوم اسلامیہ پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے, اس کی کچھ صفات ہونی چاہیے. تو وہ صفات مختصراً میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ مومن ہو یا مومنہ ہو, یعنی اس کا عقیدہ پختہ ہو, عقیدہ درست ہو, اسلامی شعائر کی پابندی کرتا ہو یا کرتی ہو. یہ ضروری ہے. اس کے بعد دوسری صفت یہ ہے کہ وہ محقق ہو, محققہ ہو, ریسرچر ہو. وہ سنی سنائی بات پر یقین نہ کرے. اللہ کا جو فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ اہل ایمان اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے, فاسق و فاجر ہے, اور سچی بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے پیچھے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہیں, تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا, قبل اس کے کہ تم کوئی ایسی حرکت کر بیٹھو کہ کچھ لوگ تمہاری وجہ سے اذیت کا شکار ہوں, تکلیف کا شکار ہوں, پھر بعد میں تم پچھتاتے پھرو. تو بہتر ہے کہ تحقیق کرو. تو آپ تحقیق کریں, تحقیق کا مزاج اپنائیں. ہر بات کو بلائنڈ فیتھ نہیں ہے ہمارے دین میں. مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے آخر میں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. شروع میں عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض, شروع ہے کہ یہ جو عباد الرحمن ہیں, جو مومنین ہیں, یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان پر بھی یہ اندھے اور بہرے بن کر گر نہیں پڑتے بلکہ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو یہ ایک صفت تحقیق ہونی چاہیے ہمارے درمیان. پھر مسلمان طالب علم علوم اسلامیہ کا ماہر جو ہے وہ مفکر ہوتا ہے, سوچنے سمجھنے والا ہوتا ہے. وہ تبصرہ کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے. اس طرح ہوا میں وہ بات نہیں کرتا جس کے کوئی سر پیر نہ ہو. اور پھر اسی صفت پر اگلی صفت جو ہے وہ آ رہی ہے کہ اس کے اندر جو سوچنے سمجھنے والا ہوتا ہے, مفکر ہوتا ہے, اس کے اندر صفت تخلیق ہوتی ہے, کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر. اس میں بھی یہ ہے کہ وہ محض تقلید پر اپنا گزارا نہیں کرتا بلکہ تخلیق پر آمادہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے. جو یہ تھنکنگ پروسیس ہے, کریٹیوٹی ہے, یہ سکلز ہونے چاہیے ہمارے اندر. اور آخر میں یہ ہے کہ اسلامی علوم میں مہارت ہو. اسلام کا آپ مطالعہ اس طرح کریں کہ گہرا مطالعہ ہو, آپ کو خود تسلی ہو کہ میں اس بات کی تہہ تک پہنچاؤں. کوئی بھی مسئلہ نہیں, اس کے ہر جانب سے فلاں عالم نے کیا کہا ہے, فلاں اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, ہر جانب سے آپ مطالعہ کریں تاکہ آپ خود اندر سے مطمئن ہوں کہ میں نے واقعی اس کا مطالعہ کیا ہے, تحقیق کی ہے. اور پھر ماضی میں جتنی اسلامی تحریکیں اٹھی ہیں, احیائی تحریکیں اٹھی ہیں, ان کا مطالعہ کریں. صرف ان کا ہی نہیں بلکہ مغرب میں جو تحریکیں اٹھی ہیں جنہوں نے ان کے دین کو بگاڑا ہے, ان کا بھی مطالعہ کریں. مغرب سے جو افکار آ رہے ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں, کیونکہ جب تک آپ کو برائی کا پتہ نہیں ہوگا آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے. ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ دیگر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی اچھی باتیں پوچھتے تھے, میں ان سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں کہیں ان بری باتوں میں پڑ نہ جاؤں. آخر میں ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں. یہ جو وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, دراصل یہی موقع ہے آپ کے پاس. پھر شاید یہ موقع ملے یا نہ ملے, اللہ بہتر جانتا ہے.
تو ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے تقارب الزمان، یہ وقت جو ہے وہ قریب قریب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی، کہ جو کام آپ چند گھنٹوں میں کرتے تھے اب وہ پورا دن اس میں لگا رہے ہیں، یا جو کام ایک دن میں کرتے تھے اس پہ ہفتہ لگ رہا ہے۔ تو اس لیے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے، نظام الاوقات بنانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے 2 طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کہ ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں جن سے آپ کا مطلب نہیں۔ آپ سے ان کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہیں، ان سے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، خام خواہ اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ اچھا فلاں نے کیا کہا، اچھا وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا۔ تو کہ غیبت ہے، چغل خوری ہے، ایسی باتیں ہیں، گفتگویں ہیں، صرف زبان کا چسکا ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے، اور اس میں گھنٹوں ہم لگا رہے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، واٹس ایپ پہ بیٹھے، یعنی اس کا حاصل وصول کوئی نہیں ہے، لیکن وہ سارا کا سارا جو ہے آپ کے قیمتی وقت میں سے نکل رہا ہے۔ تو اس کا آپ نے خیال کرنا، یہ ایک چیز ہے کہ لا یعنی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ دوسرا اس کا ایک اہم طریقہ یہ ہے وقت کو بچانے کا، کہ آپ کا جو نظام الاوقات ہے، جو ٹائم ٹیبل ہے، اس کو آپ نمازوں کے ساتھ جوڑ دیں، کہ فجر کے بعد جو ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ ہے، عصر کے بعد یہ ہے، مغرب کے بعد یہ ہے، اور عشاء کے بعد زیادہ نہ جاگیں، سنت بھی ہے۔ اور آپ کو جو اگلا میں نصیحت کر رہا ہوں وہ اسی پر مبنی ہے کہ آپ نے اپنی جسمانی صحت پر توجہ دینی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کی تعریف کی ہے جو فزیکلی فٹ ہوتا ہے۔ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کمزور مسلمان کے مقابلے میں طاقتور مسلمان، مرد ہو یا عورت، زیادہ پسند ہے۔ کیا ہے حدیث؟ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن، اس میں ظاہر خواتین بھی آ جاتی ہیں، جہاں کہاں مردوں کا ذکر ہے خواتین اس میں از خود شامل، کہ قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو اس میں کیا عورتیں شامل نہیں ہیں؟ خود شامل ہیں۔ تو اس میں بھی شامل ہیں کہ اللہ کو طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے اور زیادہ اس میں بھلائی ہے اللہ کے نزدیک۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شکر کے جذبات رکھیں، جو رویہ ہے نا ہمارا، وہ اس میں شکایت نہ ہو، اعتراض نہ ہو ہر بات پہ، بلکہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس پہ شکر ادا کریں۔ اتنی اچھی درسگاہ میں بیٹھنا، یہ سوچیں کہ کتنے مجھ جیسے ہیں جن کو یہ نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے گا بار بار کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا تھا، میں وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پرانی قوموں کے جو واقعات ہیں وہ بتاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پرانی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ 3 بندوں کا امتحان لے، ان میں سے ایک کوڑھی تھا، کوڑھی سمجھتے ہیں، اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، کوڑھ کی بیماری ہوتی ہے، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ان کی طرف، تو پہلے وہ کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم کچھ چاہتے ہو تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو جلد ہے وہ اچھی ہو جائے، رنگ میرا اچھا ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس نے اس پہ ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسے پوچھا کہ تمہیں مال میں سے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ اچھے لگتے ہیں۔ تو اسے ایک اونٹنی اس نے دے دی۔ پھر گیا وہ گنجے کے پاس، اس سے پوچھا کہ تم کچھ چاہتے ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے خوبصورت بال ہوں، میں خوبصورت لگوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہ میں گنجا ہوں۔
تو اس نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے خوبصورت بال آ گئے. اس سے کہا کہ تمہیں مال میں سے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے اچھی لگتی ہے. اس نے ایک گائے اس کو دے. پھر نابینا کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ تم کچھ چاہتے ہو تو بتاؤ. اس نے کہا میں اندھا ہوں, مجھے نظر چاہیے. اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بینائی واپس آ گئی. اس سے پوچھا کہ تم کچھ مال چاہتے ہو تو بتاؤ. اس نے کہا مجھے بکریاں اچھی لگتی ہیں. تو اس کو ایک بکری اس نے دی. تو اللہ نے ان تینوں کے مال میں برکت ڈالی. وہ جو اونٹنی تھی اس کے اتنے بچے ہوئے کہ حدیث میں ہے کہ ایک وادی بھر گئی اس سے. وہ جو گائے ہے اس کے اتنے بچے ہوئے کہ ایک وادی بھر گئی. وہ بکریاں ہیں اس کے اتنے بچے ہوئے کہ ایک وادی بھر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دوبارہ بھیجا. تو سب سے پہلے وہ اس شخص کے پاس گیا جو کوڑھی تھا, اور وہ کوڑھی کی شکل میں گیا اسی طرح بیمار بن کے. اس سے کہا کہ میں پردیسی ہوں اور لمبا سفر ہے, غریب آدمی ہوں, اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا, اور اگر تم مجھے ایک اونٹ دے دو تو میری مشکل آسان ہو جائے گی, میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا. اس نے کہا بھائی بہت حقوق ہیں, بہت ذمہ داریاں ہیں, گنجائش نہیں ہے, تو سوری میں مدد نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ لگتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں, کیا تم کوڑھی نہیں تھے؟ پھر تمہیں اللہ نے تم پر احسان کیا, تمہیں ٹھیک کر دیا. اس نے نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, میں نے تو یہ مال جو ہے باپ دادا سے وراثت میں پایا ہے. کہ اچھا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسے ہی بنا دے جیسے تم تھے. پھر دوسرے کے پاس گیا, گنجے کے پاس, یا پہلے گنجا تھا وہ گنجا بن کے ہی گیا. اس سے بھی وہی کہا تو اس نے بھی وہی کہا, اور اس کو بھی اس نے یہی جواب دیا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسے تم پہلے ہی تھے. پھر تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا, اس کے پاس بھی نابینا بن کے گیا کہ یہی کہانی دہرائی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں تو مجھے ایک بکری دے دو. اس نے کہا کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میں نابینا تھا, اللہ نے مجھ پہ احسان کیا اور میری بینائی آ گئی, اور پھر اس نے مجھ پہ احسان کیا, میرا اتنا مال و دولت ہے, تم جتنا چاہو لے جاؤ, آج میں تمہیں روکوں گا نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے, تمہارے دو ساتھیوں کا بھی امتحان لیا ہے, وہ دونوں فیل ہو گئے ہیں, تم پاس ہو گئے. تو یہ شکر کی کیفیت ہے اور ناشکری کی کیفیت ہے کہ اللہ نے تو سب پہ احسان کیا بغیر تفریق کے, لیکن ان دو کا جو رویہ تھا, ایٹیچیوڈ تھا, وہ کیا تھا اور اس کا کیا تھا, تو اس پہ اور اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. سورہ ابراہیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان پر شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور بڑھا کے دے گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر جان لو کہ اس کا جو عذاب ہے بہت سخت ہے. جزاکم اللہ خیراً. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں, اگر کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. نے بڑا منص جو ہے وہ کیا, میرے خیال کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو چھوڑی ہو, بلکہ یہ بات زیادہ صحیح ہوگی